السلام علیکم ناظرین، یہ شہر یروشلم کا کوئی ویران اور خاموش علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھیں۔ ایک بزرگ پہاڑ کے ایک اونچی چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواؤں میں خنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں حرکت میں آ گئیں۔ ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان آ گئی اور وہ آپس میں جڑنے لگیں۔ موت کی یہ خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ پیش آیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی وادی کے اس قرآنی واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک نیک، صابر اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت حزقیل کے والد کا نام بوزی کاہن تھا، جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ حضرت یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ عبرانی زبان میں حزقیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے قرآن مجید میں موجود نام ذوالکفل کو حضرت حزقیل کا دوسرا نام قرار دیا ہے۔ حضرت حزقیل کی بعثت کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن العجود یعنی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت حزقیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون ہوئے۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا نے بنی اسرائیل کی امامت کی اور پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے جانشین اور نبی ہوئے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے اس طویل عرصے میں اللہ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جن کی درست تعداد کا علم صرف اللہ عز و جل کو ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، بعض کا تفصیل سے تو کچھ کا مختصر ذکر ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت یوشع اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، البتہ بعض واقعات کے ضمن میں ان نبیوں کے ذکر احادیث اور اقوال میں ملتے ہیں۔ حضرت حزقیل نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت خوری، حسد معاشرے میں سرایت کر چکی تھی۔ لوگ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کیا کرتے تھے، ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے، باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن چکے تھے۔ قوم اتنے فقوں میں بٹ چکی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہ رہا تھا۔ اس بدترین معاشرے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی ہدایت دی، لیکن ان کی واعظ و نصیحت کا اور تبلیغ کا ان لوگوں پر ذرا بھی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی روش پر قائم رہے۔ لہٰذا آپ نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے انہیں آگاہ کیا کہ بائبل میں آپ سے منسوب صحیفہ حزقیل موجود ہے، جو بائبل کی آخری کتاب ہے۔ صحیفہ حزقیل میں آپ کی پیشن گوئی تفصیل سے موجود ہے۔ سن 550 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، لہٰذا یہودی خوفزدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے بطور سزا اور سبق ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ آپ نے توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، تم لوگ توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ۔ سارے برے کام جنہیں کر کے تم گنہگار ہوتے ہو خود سے جدا کر کے پھینک دو اور اپنے لیے ایک نیا دل اور ایک نئی روح پیدا کرو۔ مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے۔ بخت نصر کی فوج نے ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک و خون سے لت پت ہو گیا۔
اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ و جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور دو پہاڑوں کے گھاٹیوں کے درمیان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہا کہ تم سب مر جاؤ۔ اس چیخ کو سن کر سب کے سب لوگ مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں وہیں بے گور و کفن پڑی رہ گئیں۔ کچھ عرصے بعد یہ لاشیں اسی طرح پڑی رہنے کی وجہ سے سڑ گئیں اور بے انتہا بدبو پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ درندوں سے محفوظ رہ سکیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز و دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ بس آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کی زبان سے جیسے ہی یہ کلمات جاری ہوئے، 70,000 لاشیں ایک دم اٹھ کھڑی ہوئیں اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہوئے اور اپنی عمر کے مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی اس وادی سے متعلق اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام موجود ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں۔ اس کا ایک وقت متعین ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت و حیات تقدیر الہی کتابیں ہے اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔